السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا۔ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ قول سدید اختیار کرو، صاف اور سیدھی بات کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قول سدید یہ ہے کہ وہ بات منہ پر لاؤ جو بالکل راست اور نہایت معقولیت میں ہو، اور لغو اور فضول اور جھوٹ کا اس میں سر منہ دخل نہ ہو۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور وہ باتیں کیا کرو جو سچی اور راست اور حق اور حکمت پر مبنی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لغو باتیں مت کیا کرو، محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ ان تمام ارشادات میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ تقوی کا حصول اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس وقت ممکن ہے جب ہر حالت میں، مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی، فیصلہ کرتے ہوئے بھی، یعنی کسی کے ذمے میں اگر کوئی فیصلہ لگایا گیا ہے اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے بھی اور گواہی دیتے ہوئے بھی، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بات چیت اور معاملات میں بھی، اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ
معاملات میں بھی، کاروبار میں کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی اور بیچتے ہوئے بھی، ملازمت میں اگر کوئی ملازم ہے کسی جگہ وہاں کام کرتے ہوئے بھی سچائی کو ہمیشہ قائم رکھو، اور جس کے پاس ملازم ہو اس کے ساتھ معاملات میں بھی سچائی کو قائم رکھو۔ غرض کہ روزمرہ کے ہر کام میں اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے منہ پر ایسی بات آئے جو بالکل سچ ہو، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، یعنی ایسا ابہام جس سے ہر ایک اپنی مرضی کا مطلب نکال سکے۔ ایسی سچائی ہو کہ اگر اس سچائی سے اپنا نقصان بھی ہوتا ہو تو برداشت کر لو، لیکن اپنی راست گوئی اور سچائی پر حرف نہ آنے دو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کے معاملات میں اگر ذرا سی غلط بیانی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرق پڑتا ہے، تمہارے تقویٰ کا معیار کم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تقویٰ کا معیار کم ہوتے ہوئے ایک وقت میں غلط بیانی اور جھوٹ کے قریب تر تمہیں لے جائے، یا سچائی سے بالکل انسان دور ہو جائے اور جھوٹ میں ڈوب جائے اور پھر خدا تعالیٰ سے دور ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وجہ سے کہ سچائی پر قائم نہیں ایک انسان رد کر دیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومن ہو تو تقویٰ سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ قول سدید پر قائم رہو۔ فرمایا کہ قول سدید کا یہ بھی معیار ہے کہ جو الفاظ منہ پر آئیں وہ معقولیت بھی رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جو الشلول ہم سچ بول رہے ہیں انہیں بول دینا ہے۔ بعض دفعہ بعض باتیں سچی بھی ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ کہیں بھی جائیں، وہ معقولیت کا درجہ نہیں رکھتی، فتنہ اور فساد کا موجب بن جاتی ہیں۔ کسی کا راز دوسروں کو بتانے سے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک بات ایک موقع پر ایک جگہ پر معقول نہیں، لیکن دوسرے موقع اور جگہ پر یہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ مثلا خلیفہ وقت کے پاس بعض باتیں لائی جاتی ہیں جو اصلاح کے لیے ہوں، بس اگر ایسی بات ہو تو گو ہر جگہ کرنے والی یہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں آ کر وہ معقولیت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ بس ایک ہی بات ایک جگہ فساد کا موجب ہے اور دوسری جگہ اصلاح کا موجب ہے۔ پھر معقولیت کی مزید وضاحت بھی فرما دی کہ کسی قسم کی لغو اور فضول بات قول سدید کے نام پر نہ ہو۔ بعض لوگ بات تو صحیح کر دیتے ہیں، اپنے ذوم میں اصلاح کے نام پر بات پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں اپنی طرف سے وضاحت کے نام پر حاشیہ آرائی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ پھر قول سدید نہیں رہتا، بلکہ بعض حالات میں قول سدید کا خون ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک صحیح بات ایک آدھ لفظ کی حاشیہ آرائی سے اصلاح کرنے والوں کے سامنے، یا بعض دفعہ اگر میرے سامنے بھی آ رہی ہو
تو حقیقت سے دور لے جاتی ہے، اور نتیجتاً اصلاح کا صحیح طریق اپنانے کے بجائے غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں اصلاح کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مثلاً اصلاح نرمی سے سمجھانے یا صرف نظر کرنے یا پھر معمولی سرزنش کرنے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک غلط لفظ فیصلہ کرنے والے کو سخت فیصلہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے، جس سے بجائے اصلاح کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ حکمت بھی مد نظر رہنی چاہیے۔ اگر حکمت ہوگی تو تبھی قول سدید بھی ہوگا، اور حکمت یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور امن کا قیام ہر سطح پر ہو، یہ مقصود ہو، نہ کہ فساد۔ بس اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، موقع اور ماحول کی مناسبت سے بات ہونی چاہیے، یعنی ہر سچی بات حکمت کے بغیر اور موقع اور ماحول کو سامنے رکھے بغیر کرنا قول سدید نہیں ہے۔ یہ پھر لغویات اور فضولیات میں شمار ہو جائے گا، اور یہ صورتحال بجائے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنا سکتی ہے ایک انسان کو۔ بس ایک مومن کو تقوی پر چلتے ہوئے قول سدید کی باریکیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تقوی کی باریکیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر باریکی سے اس بات پر نظر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پھر ایسے انسان پر پڑتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو دقائق کے تقوی کی رعایت رکھنی چاہیے، یعنی جو باریکیاں ہیں تقوی کی ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سلامتی اسی میں ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کرے تو پھر ایک دن وہی چھوٹی چھوٹی باتیں کبائر کا مرتکب بنا دیتی ہیں، اور طبیعت میں کسل اور لاپرواہی پیدا ہو کر پھر ہلاک ہو جائے گا ایسا انسان۔ فرمایا تم اپنے زیر نظر تقوی کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کرنا رکھو، اور اس کے لیے دقائق کے تقوی کی رعایت ضروری ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سچی خوشحالی اور راحت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور تقوی پر قائم ہونا گویا زہر کا پیالہ پینا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تقوی پہ قائم ہوتے ہوئے بعض وہ سچی بات کہنا بھی انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ متقی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان، فرمایا کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بس خوشحالی کا اصول تقوی ہے، لیکن حصول تقوی کے لیے نہیں چاہیے کہ ہم شرطیں باندھتے پھریں۔ تقوی اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا، خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تقوی اختیار کرو، جو چاہو گے وہ دے گا۔ تو بہرحال تقوی مد نظر ہو، اور پھر آگے ہر کام انسان کا چلتا ہے، چاہے وہ سچائی ہے یا دوسرے اعمال ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ قول سدید کا حکم تو ایسا ہے کہ اس پر معاشرے کے امن کی بنیاد ہے، معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اس پر ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو مرد اور عورت کے بندھن کا اسلامی اعلان ہے اور آئندہ نسل کے جاری ہونے کا ایک سلسلہ ہے، اس میں ان آیات کو شامل فرمایا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا
اس کا دائرہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سے معاشرے میں فساد بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور امن اور سلامتی پیدا کی جا سکتی ہے۔ بس اس پر جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ تمہاری تقویٰ کی باریک راہوں کی تلاش کی کوشش اور قول سدید کی جزیات پر قائم رہنے کی کوشش تمہیں خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ سچائی کے اختیار کرنے سے تمہارے سے پھر نیک اعمال سرزد ہوں گے، جو اور پھر قول سدید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پھر لغو باتوں سے بھی پرہیز کرنے والے بن جاؤ گے۔ لغو بات سے پرہیز بذات خود پھر نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں سے دور کرتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ آج تم یہ عہد کر لو کہ تم نے ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اگر اس پر عمل کرتے رہے تو فائدہ ہوگا، تمہاری برائیاں چھٹ جائیں گی۔ تو اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام چھوٹی بڑی برائیوں اور گناہوں سے چھٹکارا پا لیا۔ اور جب انسان برائیوں اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا وعدہ اور فعل اس کو اعمال کی اصلاح کی توفیق دیتا ہے، اور یوں وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ جو نیک اعمال اب سرزد ہو رہے ہیں انہی کا اجر ہے، بلکہ تقویٰ پر چلنے والے، سچائی پر قائم ہونے والے اپنے گزشتہ گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تمہارے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے رہے، تقویٰ پر قائم رہے، نیکیاں کرنے کی توفیق پاتے رہے، فتنہ و فساد سے بچے رہے، ان تمام احکام پر عمل کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو حقیقی مومن بننے کے لیے دیے ہیں، جن کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تاکیداً اس طرح توجہ دلائی ہے کہ قرآن کریم کے 700 حکموں پر عمل کرو گے تو حقیقی مومن کہلاؤ گے، اور حقیقی مومن بننے کے نتیجے میں آئندہ گناہ بھی پھر معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آئندہ گناہ انسان کرتا جائے اور خدا تعالیٰ معاف کرتا جائے گا، بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے، اصلاح نفس کی وجہ سے گناہوں سے دوری ہوتی چلی جائے گی۔ استغفار کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے گناہوں کے خلاف انسان کو طاقت ملتی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ گزشتہ گناہوں سے بخشش اور آئندہ گناہوں کے خلاف طاقت ملتی ہے، جس سے پھر اعمال صالحہ کا ایک جاری اور مسلسل عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فوز عظیم ہے،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ بس فوز عظیم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے طاقت مانگنا ضروری ہے، اور یہ طاقت استغفار سے ملتی ہے۔ جب یہ طاقت ملے گی تو پھر نیک اعمال بھی سرزد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کی طرف رہنمائی بھی فرماتا رہے گا، اور ان حقیقی مومنوں میں شمار ہوگا پھر ایسے انسان کا جو سچائی پر قائم رہنے والے اور سچائی کو پھیلانے والے ہیں۔ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے مومنین ہیں۔ بس تقوی فوز عظیم تک لے جاتا ہے، اور فوز عظیم جو ہے حاصل کرنے والے وہ متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اپنی زندگی کا یہ مقصد بناؤ اگر حقیقی مومن بننا ہے۔ بس یہ چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اور اقتباسات پیش کروں گا۔ سچائی کے اظہار کے بارے میں کس طرح ہونا چاہیے، کیسے موقعوں پر ہونا چاہیے، اس کی مختلف حالتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ فراست اچھی چیز ہے۔ انسان اندر ہی اندر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ کسی کی بات کوئی کر رہا ہو، اگر فراست ہو تو سمجھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ سچ میں ایک جرت اور دلیری ہوتی ہے۔ جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے۔ وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گند گناہوں سے ملوث، وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گند گناہوں سے ملوث ہے، وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ دنیاوی معاملات میں غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا نے خوش حیثیتی عطا کی ہو اور اس کے حاسد نہ ہوں۔ ہر خوش حیثیت کے حاسد ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ یہی حال دینی امور کا ہے۔ شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب کتاب صاف رکھے اور خدا تعالیٰ سے معاملہ درست رکھے۔ شیطان تو لگا ہوا ہے ساتھ، لیکن اگر انسان کے اندر سچائی ہے، اپنا معاملہ اللہ سے صاف ہے، تو پھر کوئی فکر نہیں۔ فرمایا کہ خدا کو راضی کرے، پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے۔ فرمایا کہ ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مورد عذاب ہو جاوے۔ خود انسان غلطیوں میں پڑے تو تبھی عذاب آتا ہے، تبھی سزا ملتی ہے۔ اگر انسان سچائی پر قائم رہے، نیکیوں پر قائم رہے، اعمال صالح بجا لانے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو، تو پھر یہ چیزیں نہیں آتی۔ لیکن فرمایا مگر یہ سب کچھ خود نہیں حاصل ہوتا۔ فرمایا یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو تبھی ہوگا، اور پھر اس کے لیے وہی استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے۔ فرمایا کہ صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا تعالیٰ کا فضل بھی شامل حال نہ ہو۔ انسان بہت کچھ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور دینی معاملات میں تو بالکل ہی انسانی کوشش نہیں بنا سکتی۔ اللہ کا فضل ہو
تو دین کی خدمت کی بھی توفیق ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. کہ فرمایا انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب تک خدا کا فضل بھی شامل حال نہ ہو. خلق الانسان ضعیفا، انسان ناتواں ہے، غلطیوں سے پر ہے، مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنائے. بس اس باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. دین میں بھی دنیا میں بھی مشکلات آتے ہیں. ہر جگہ اگر سچائی پر قائم ہو گئے، تقوی پر قائم ہوں گے، اپنے اعمال پر نظر ہوگی، تو یہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور ہوتی چلی جائیں گی. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سچ کا اظہار مشکلات میں بعض عملاً یہ بھی ہوتا ہے، مشکلات میں ڈال دیتا ہے. لیکن اگر اپنا ظاہر و باطن ایک ہو تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مشکلات بھی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف دشمنوں کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ اپنوں سے بھی سچ کا اظہار مشکلات میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اپنوں میں بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تقویٰ کی کمی ہوتی ہے. اس لیے انسان بعض دفعہ اپنوں سے بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلاً آج کل انتخابات ہو رہے ہیں دنیا میں، مجھے بعض شکایات آتی ہیں کہ ہم نے فلاں کو ووٹ دیا یا فلاں عہدیدار نے کو پوچھا کہ تم نے فلاں کو کیوں اپنی رائے دی، کیا اس کو ووٹ کیوں دیا. اب یہ جماعتی انتخابات تو ایسے ہیں کہ ہر ایک آزاد ہے، کسی کو پوچھنے کا حق نہیں. اگر کسی نے سچائی سے اپنے خیال میں کسی کو بہتر سمجھتے ہوئے ووٹ دیا تو کسی عہدیدار کا حق نہیں بنتا کہ جا کے اسے پوچھا جائے کہ تم نے کیوں فلاں کو دیا، فلاں کو کیوں دیا. یہی اگر کمزوری ہو انسان میں، اپنی بعض غلطیاں ہوں، تو ایک دفعہ یہ سچائی کا اظہار ہو جائے تو اگلی دفعہ پھر سچائی کا اظہار نہیں کرتا ہے، کہیں میری غلطیاں کمزوریاں نہ پکڑی جائیں. یا تقویٰ کی کمی ہو، جیسے بعض لوگ اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے کہ یہ عہدیدار پھر ہمارے خلاف اپنے دلوں میں رنجشیں نہ رکھیں. یہ تقویٰ کی کمی ہے، سچائی کی کمی ہے. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حق سمجھتے ہوئے کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو پھر سچائی یہی ہے، تقویٰ یہی ہے کہ بے فکر رہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ فرمایا مسلموں سامنے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور ایسی رنجشیں رکھنے والوں کو خود بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جماعتی نظام کو ایسا ہے جس میں جو دل چاہے جس کا کرتا چلا جائے، کہیں نہ کہیں کسی پکڑ میں انسان آ جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام نظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان سے تصدیق کرتے ہیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ روحانیت بالکل نہیں رہی. اور دوسری طرف ان اعمال صالحہ کے مخالف کام کرنا ہی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں کیے جاتے، بلکہ رسم اور عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اخلاص اور روحانیت کا شمع بھی نہیں ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ان اعمال صالحہ کے برکات اور انوار ساتھ نہیں ہیں. خوب یاد رکھو کہ جب تک سچے دل سے اور روحانیت کے ساتھ یہ اعمال نہ ہوں کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور یہ اعمال کام نہ آئیں گے. اعمال صالحہ اسی وقت اعمال صالحہ کہلاتے ہیں جب ان میں کسی قسم کا فساد نہ ہو. صلاح کی ضد فساد ہے،
صالح وہ ہے جو فساد سے مبرہ اور منزہ ہو۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اگر جواب طلبیاں شروع ہو جائیں، لوگوں کو خوف زدہ کیا جانے لگے، تو یہ بھی فساد کی زد میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے۔ بس یہ انسان کو ہر وقت اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اعمال صالحہ ہم نے بجا لانے ہیں، اور اعمال صالحہ یا اپنے اعمال کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے متقیوں کی نشانی رکھی ہے، تقویٰ کی باری راہوں پر چلنے والوں کی نشانی رکھی ہے کہ ہر عمل چاہے وہ نیک عمل ہو اعمال صالحہ نہیں بن جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عمل صالح نہ ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عمل صالح بنانے کے لیے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کی ضرورت ہے، اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ نرا زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے یا نرا استغفر اللہ کہہ دینا کافی ہے، مگر یاد رکھو زبانی لاف و گزاف کافی نہیں۔ خواہ انسان زبان سے 1000 مرتبہ استغفر اللہ کہے یا 100 مرتبہ تسبیح پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو انسان بنایا ہے، طوطا نہیں بنایا۔ یہ طوطے کا کام ہے کہ وہ زبان سے تکرار کرتا رہے اور سمجھے خاک بھی نہیں۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے اس کو سوچ کر کہے اور پھر اس کے موافق عمل درآمد بھی کرے، لیکن اگر طوطے کی طرح بولتا جاتا ہے تو یاد رکھو نری زبان سے کوئی برکت نہیں ہے جب تک دل سے اس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے موافق اعمال نہ ہوں۔ وہ نری باتیں سمجھی جائیں گی جن میں کوئی خوبی اور برکت نہیں، کیونکہ وہ نرا قول ہے، خواہ قرآن شریف اور استغفار ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ خدا تعالیٰ اعمال چاہتا ہے، اس لیے بار بار یہی حکم دیا ہے کہ اعمال صالحہ کرو۔ جب تک یہ نہ ہو خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں قرآن کریم ختم کر لیا ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میری زبان سے تم نے کام لیا مگر باقی اعضاء کو بالکل چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء اس لیے بنائے ہیں کہ ان سے کام لیا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ ان کی تلاوت میرا قول ہی قول ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بس اعمال کی اصلاح صرف ظاہری طور پر علم سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے وعدے کے مطابق اصلاح کرتا ہے جب سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے کہا، اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یا اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی 7 حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ کسی علم اور کسی خاص مقام کے ہونے کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا، بس ہم ہر ایک کو اپنے اعمال کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے موافق اپنا چال چلن نہیں بناتا وہ ہنسی کرتا ہے، کیونکہ پڑھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں، وہ تو عمل چاہتا ہے۔ اگر کوئی ہر روز تعزیرات ہند کی تلاوت تو کرتا رہے مگر ان قوانین کی پابندی نہ کرے، بلکہ ان جرائم کو کرتا رہے اور رشوت لیتا رہے، تو ایسا شخص جس وقت پکڑا جاوے گا تو کیا اس کا یہ عذر قابل سماعت ہوگا کہ میں ہر روز تعزیرات کو پڑھا کرتا ہوں؟ یا اس کو زیادہ سزا ملے گی کہ تو نے باوجود علم کے پھر جرم کیا؟ جو قانون جانتا ہے، جو ملکی قانون کو پڑھتا رہتا ہے ہر وقت، صرف قانون پڑھنے سے سزا معاف نہیں ہو جاتی۔ اگر قانون پڑھ رہا ہے اور جرم کر رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو تو زیادہ سزا ملے گی کہ تو نے باوجود علم کے پھر جرم کیا۔ اس لیے 1 سال کے بجائے
4 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں غرض میری باتیں کام نہ آئیں گی، بس چاہیے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دکھ پہنچائے تا خدا تعالیٰ کو راضی کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، یعنی جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ عام طور پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز نفع رساں ہے اس کو کوئی ضائع نہیں کرتا، یہاں تک کہ کوئی گھوڑا، بیل یا گائے، بکری اگر مفید ہو اور اس سے فائدہ پہنچتا ہو، کون ہے جو اس کو ذبح کر ڈالے؟ لیکن جب وہ نکارہ ہو جاتا ہے تو کسی کام نہیں آ سکتا، تو پھر اس کو آخری علاج اس کا ذبح ہی ہے۔ بس یہ بہت غور کرنے والی چیز والا فکرات ہیں یہ، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اور نہیں فرمایا کہ ایسا ذبح ہی ہو جاتا ہے، اور پھر جو ذبح کرنے والا سمجھ لیتا ہے، مالک سمجھ لیتا ہے پھر اور نہیں تو 2-4 روپے کی کھال ہی بک جائے گی اور گوشت کام آ جائے گا۔ اسی طرح پر جب انسان خدا کی نظر میں کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ خاص کام جہاں پاک کے موافق اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بس ہر ایک کو، ہر احمدی کو، ہر عہدیدار کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ دوسرے کو کس طرح فائدہ پہنچانا ہے، اور فائدہ پہنچانا ہی ہر ایک کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ اعزاز، یہ عہدہ، یہ خدمت کا فائدہ تبھی ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی سوچ ہو، نیک نیتی ہو، اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ ہو، اور سچائی پر قائم رہنے والا انسان ہو، تقوی پر چلنے والا ہو۔ فرمایا غرض یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ نری لاف و گزاف اور زبانی کی لوکال کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو اور ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے نیک عمل نہ کیے جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بھیج کر صحابہ سے خدمت لی، کیا انہوں نے صرف اس قدر کافی سمجھا تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھ لیا، یا اس پر عمل کرنا ضروری سمجھا تھا؟ انہوں نے اطاعت اور وفاداری دکھائی کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو کچھ پایا اور خدا تعالیٰ نے ان کی جس قدر کی وہ پوشیدہ بات نہیں ہے۔ بس یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کی، جس کو ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ نکمی شے کی طرح تم پھینک دیے جاؤ گے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا، بلکہ ان اشیاء کو اور تمام کارآمد اور قیمتی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہو۔ لیکن اگر گھر میں کوئی چوہا مرا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے، ان کی عمر دراز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں ایک برکت رکھ دیتا ہے۔ وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور بے عزتی کی موت نہیں مارتا۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کی ہدایتوں کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قدر کرے تو اس کے واسطے ضروری ہے کہ تم نیک بن جاؤ تا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ٹھہرو۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، وہ ان میں اور ان کے غیروں کے درمیان ایک فرقان رکھ دیتا ہے۔ یہی راز انسان کے برکت پانے کا ہے، وہ بدیوں سے بچتا رہے۔ ایسا شخص جہاں رہے وہ قابل قدر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نیکی پہنچتی ہے۔ وہ غریبوں سے سلوک کرتا ہے، ہمسایوں پر رحم کرتا ہے، شرارت نہیں کرتا، جھوٹے مقدمات نہیں بناتا، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا، بلکہ دل کو پاک کرتا ہے اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کا ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے سچائی پر قائم رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی کامل اطاعت کرنے والے ہم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے، ہمیشہ ہمارے سے وہ اعمال سرزد ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم جذب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے،
ہم حقیقت میں اس مقصد کو حاصل کرنے والے بھی ہوں اور آپ کے مددگار بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر ہمیشہ ہم پر رہے۔ آج بھی افسوسناک خبر ہے، پاکستان میں لاہور میں ہمارے ایک احمدی بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں قوائف کچھ پیش کرتا ہوں، پھر نماز جنازہ بھی انشاءاللہ جمعے کے بعد پڑھاؤں گا۔ ان شہید بھائی کا نام مکرم جواد کریم صاحب ہے، جو مکرم کریم احمد دہلوی صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، گرین ٹاؤن ضلع لاہور میں رہتے تھے۔ 17 جون کو 4 نامعلوم افراد نے مکرم کریم صاحب، جواد کریم صاحب بن مکرم کریم احمد صاحب کے گھر گرین ٹاؤن میں اندر گھس کر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق یہ گرین ٹاؤن میں لاہور میں اپنے مکان کی اوپر کی منزل میں رہائش پذیر تھے، اور نچلی منزل میں ان کے بڑے بھائی امتیاز عدنان صاحب رہتے تھے اور والدہ بھی رہتی تھیں۔ رات تقریباً کہتے ہیں 7:45 بجے کے قریب 4 نامعلوم افراد گھر میں آئے، 2 باہر کھڑے رہے اور 2 اندر گیراج میں چلے گئے، اور وہاں شاید انہوں نے کریم صاحب کو بلایا۔ بہرحال گیراج والوں کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ لڑائی ہو گئی۔ اسی اثناء میں ایک حملہ آور نے ان پر فائر کیا اور گولی دل پر لگی اور آر پار ہو گئی۔ شور سن کے ان کی بھائی بھی جو نچلی منزل میں تھے باہر نکلے تو حملہ آوروں نے ہوائی فائر کیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب تمہاری باری ہے، وہاں سے چلے گئے، فرار ہو گئے۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن اس سے پہلے راستے میں ہی انہوں نے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پڑنانا حضرت حکیم محمد حسین صاحب آف بلو گڑھ دہلی بھارت کی بیعت سے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اپنے خاندان میں پہلے احمدی تھے۔ ان کے پردادا اعجاز حسین صاحب مرحوم نے خط کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی، لیکن دستی بیعت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح جو پڑنانا تھے وہ ان کے صحابی تھے۔ ان کے دادا مکرم بابو نذیر احمد صاحب دہلی میں لمبا عرصہ امیر جماعت رہے ہیں، اور شہید مرحوم کی عمر 33 سال تھی۔ وصیت کے بابرکت نظام میں شامل تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا کلینک ہے۔ کلینک کے انتظامی معاملات بھی ان شہید مرحوم کے سپرد تھے۔ انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے، چھوٹوں بڑوں کا ادب کرنا ان کا خاص امتیاز تھا۔ مخلص انسان تھے، ہر کسی سے تعاون کرتے تھے، ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کا گھر لمبے عرصے تک نماز سینٹر بھی رہا۔ اپنے چھوٹی عمر سے ہی زعیم حلقہ تھے، پھر خدام الانبیاء کے کام کرتے رہے، ضلع کی حیثیت میں بھی، مقامی طور پر بھی۔ والدہ مرحومہ نے شہادت کے دن ذکر کیا کہ جواد کریم نے اپنے خواب مجھے سنایا تھا کہ چند لوگ مجھے مار رہے ہیں اور بڑا بھائی پاس کھڑا ہے، مجھے نہیں بچاتا۔ تو ہوا بھی اس طرح ہی موقع پہ بھی کہ جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی، بڑا بھائی باہر نکلا اور بچا نہیں سکا۔ ایک لحاظ سے اس طرح بھی خواب پوری ہو گئی۔ چندے کے معاملے میں بھی بہت کھلے دل کے تھے اور دوسروں کو بھی تحریک کیا کرتے تھے۔ اپنے بھائی کی شہادت سے ایک دن قبل کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا حساب کتاب صاف ہے اور میں نے بقایا دار نہیں ہوں، میں نے سب حساب آج کر دیا ہے۔ صدر صاحب حلقہ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے ایک ممبر جو چندے کی ادائیگی میں ذرا سست تھے، شہید مرحوم نے مسلسل ان سے رابطہ رکھا اور نہ صرف ان کو چندے کے معاملے میں چست کیا بلکہ نظام وصیت میں بھی شامل کروایا۔
شہید مرحوم کی اہلیہ اور محترمہ اور 3 چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں، بیٹی ہے ہبت الجواد 6 سال کی، اور طلحہ جواد 3 سال، اور صفوان جواد 4 ماہ۔ ایک بھائی ہیں ان کی والدہ شہادت کے وقت ان کی زندہ تھیں، لیکن تدفین کے لیے جب ان کا جنازہ ربوہ لے جایا گیا تو پیچھے سے والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضیہ کریم دہلوی صاحبہ جو حکیم محمد احمد دہلوی صاحب مرحوم کی صاحبزادی تھی، اور اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور شہید مرحوم بیٹے کی شہادت کے کچھ دیر بعد جب ربوہ جنازہ پہ گئے ہوئے تھے، ان کو بھی ان کی بھی وفات ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ یہ رضیہ کریم صاحبہ کے والدین دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، پہلے خانے وال میں رہے، پھر یہ شادی ہوئی تو لاہور آ گئیں۔ جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی تھیں، اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں، ریٹائرڈ تھیں، 1947 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اپنے حلقے کی سیکرٹری اصلاح ارشاد بھی تھیں یہ، اور اپنے بچوں کو بھی جماعتی کاموں میں آگے لانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اور شہید مرحوم اور ان کی والدہ کی جو اولاد ہے، ان کے بچے بھی، والدہ کے ایک بیٹا صرف ہیں، شہید کے بچے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور جماعت سے ان کا پختہ تعلق قائم کرے۔ میں نے تعزیت کا پیغام جو بھیجا تھا تو ان کے جو بھائی ایک ہیں دوسرے شہید مرحوم کے، انہوں نے کہا کہ جماعت کے لیے تو ہماری جان ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے میں کوئی کسی قسم کا بھی بزدلی پیدا انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی رکھے، اور جہاں جرأت عطا فرمائے وہاں اپنے فضل سے ہی اپنی حفاظت بھی کے حصار میں بھی ان سب کو رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا جمعے کے نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ